آپ سن رہے ہیں عزم آہن فنانس پوڈ کاسٹ۔ آج ہم پاکستان کی ایک فیشن کمپنی پہ بات کر رہے ہیں جس کی کہانی کافی دلچسپ ہے۔ امیج پاکستان نام تو سنا ہوگا، خواتین کے ملبوسات کا مشہور برانڈ ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اس کی جو حالیہ ترقی ہے اور اب ایک نئے ریٹ یعنی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ سے جو اس کا تعلق بن رہا ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ ہاں، یہ ریٹ والی بات تو کافی نئی ہے۔ جی، ہمارے پاس کچھ تجزیاتی ویڈیوز ہیں اور آئی پی او پر ایک مضمون بھی ہے، تو آج ذرا ان میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امیج پاکستان کے سفر کو سمجھا جائے، مطلب کہاں سے شروع ہوئی، آج کہاں ہے، کامیابی کیسے ملی، کیا مشکلات ہے، اور یہ نیا ریٹ اس ساری کہانی میں کہاں فٹ ہوتا ہے۔ جی، خاص طور پر جو ذرائع ہیں نا، وہ اس کی ٹرن اراؤنڈ سٹوری اور تیز رفتار ترقی پر بہت زور دے رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں ایسا۔ بالکل۔ اور امیج پاکستان کی کہانی واقعی ایک کیس سٹڈی ہے۔ آج جو یہ برانڈ نظر آتا ہے نا، اس کے پیچھے کافی مشکل ماضی ہے۔ اچھا۔ جی، یہ کمپنی پہلے ٹرائی سٹار پولیسٹر کے نام سے تھی، اور ان کا کام تھا پولیسٹر دھاگا بنانا اور سادہ کڑھائی والے کپڑے، وہ بھی ہول سیل میں۔ اوہ، تو بالکل مختلف بزنس تھا۔ بالکل مختلف۔ اور 2011 سے 2015 تک تو بہت ہی برے حالات تھے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، لاگت بڑھ گئی، مارکیٹ میں ڈیمانڈ کم ہو گئی۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ 2013 میں تو کمپنی کو 13 ملین روپے کا نقصان ہو گیا اور کام تقریباً بند ہی سمجھیں۔ یعنی بالکل ختم ہونے کے قریب تھی کمپنی۔ تو پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اصل موڑ آیا 2017 میں، جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ہول سیل کا کام چھوڑ کر ریٹیل فیشن برانڈ بننا ہے۔ یہ تو بہت بڑا فیصلہ تھا۔ بہت بڑا، اور ظاہر ہے اس کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے ایک رائٹس ایشو کیا، تقریباً 1.8 ارب روپے جمع کیے۔ 1.8 ارب؟ جی، ایک نئے ایئر جیٹ منصوبے کے لیے، اور ساتھ میں البرکہ بینک سے بھی کوئی 138 ملین روپے کا قرض لیا۔ اچھا۔ تو یہ وہ بنیاد تھی جس پر آج کا امیج کھڑا ہے۔ پھر 2021 میں باقاعدہ نام بدل کر امیج پاکستان رکھا، اور اس کے بعد جو ترقی ہوئی ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ حیران کن کس طرح؟ مطلب کچھ نمبرز ہیں جو یہ دکھائیں؟ نمبرز تو بہت ہی متاثر کن ہیں۔ دیکھیں، شیئر کی قیمت کوئی لے لیں، 2016 میں جو شیئر صرف 50 پیسے کا تھا۔ 50 پیسے؟ جی، 50 پیسے، وہ 2025 تک 22 روپے تک پہنچ گیا۔ کیا بات ہے! یہ 44 گنا ریٹرن بنتا ہے سرمایہ کاروں کے لیے۔ 44 گنا؟ جی، اور آج کمپنی کی مارکیٹ ویلیو 5 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ 5 ارب؟ ہاں۔ اب اگرچہ یہ جو ٹیکسٹائل کی بڑی مچھلیاں ہیں جیسے انٹرلوپ، وہ شاید 87 ارب کی ہے، KTML 44 ارب، نشاد 40، گل احمد 18 ارب، ان کے مقابلے میں تو ابھی چھوٹی ہے۔ جی ظاہر ہے۔ لیکن جس رفتار سے یہ یہاں تک پہنچی ہے نا، وہ کمال ہے۔ واقعی 44 گنا ریٹرن تو بہت زبردست ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کامیابی آئی کیسے؟ آخر کیا راز ہے، خاص طور پہ جب معیشت بھی آپ کو پتہ ہے اوپر نیچے ہوتی رہی ہے؟ دیکھیں، قسمت سے زیادہ نا یہ حکمت عملی لگتی ہے۔ ایک بہت اہم چیز ان کی بنیادی پروڈکٹ ہے، وہ جو پریمیم کوالٹی کی کڑھائی والی لون ہے نا، 1 سائز میں۔ اچھا، لون کاری؟ جی، لون کاری۔ یہ عام لون نہیں ہے، یہ ایک پریمیم آئٹم ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب 2023-24 میں معاشی دباؤ آیا بھی نا، تو جو طبقہ یہ خریدتا ہے ان پر اثر نسبتاً کم پڑا۔ اچھا، تو ان کی سیلز چلتی رہیں؟ جی، ان کی سیلز بڑھتی رہیں۔ تو یہ پریمیم پوزیشننگ جو ہے یہ بہت اہم رہی، اور اس سے منافع پر بھی فرق پڑا ہوگا۔ بالکل، یہی تو شاید اصل گیم ہے۔ ان کا گراس مارجن بہت اونچا ہے، 40 سے 50%۔ 50%؟ جی، بلکہ ایک ذریعے نے تو 51% تک کہا ہے۔ زبردست۔ اب اتنا زیادہ مارجن ہونا تو آپ مارکیٹ کی تھوڑی بہت سستی برداشت کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاشی سست روی میں بھی یہ آگے بڑھتے رہے۔ ڈیزائن اور برانڈ امیج کا بھی یقیناً کردار ہوگا۔ ایک تجزیے میں عظمیٰ احمد جو نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، ان کا ذکر تھا کہ شاید یہ پریمیم فیل بنانے میں ان کا ہاتھ ہے۔ جی ہاں، برانڈ امیج تو بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیلز کی حکمت عملی بھی دلچسپ ہے۔ وہ کیسے؟ تقریباً 75% فروخت تو ان کے فزیکل سٹور سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور 25% آن لائن، اور یہ آن لائن چینل صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باہر جو جنوبی ایشیائی کمیونٹی ہے نا، خاص طور پر UK USA میں، وہاں بھی کافی مقبول ہے۔
اور آن لائن میں کیا خاص بات ہے؟ آج کل تو سبھی بیچ رہے ہیں۔ فرق ہے رفتار کا۔ ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ کمپنی کا ہدف ہے 24 گھنٹے میں ڈیلیوری۔ 24 گھنٹے؟ جی، ان کا خیال ہے کہ لوگ اکثر کسی فنکشن وغیرہ سے بالکل آخری وقت میں آرڈر کرتے ہیں، تو تیز ڈیلیوری بہت ضروری ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اور بین الاقوامی سطح پر بھی انہوں نے ایک مسئلہ حل کیا۔ پہلے جب فیڈ ایکس یا ڈی ایچ ایل سے بھیجتے تھے تو کبھی کبھی کسٹمر کو اضافی ڈیوٹی یا ٹیکس پڑ جاتا تھا۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ اس سے تجربہ خراب ہوتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ یو کے اور یو ایس اے میں اپنی کمپنیاں بنا لیں۔ اس سے ڈیلیوری پر بھی کنٹرول بہتر ہوا اور کسٹمر کو یہ غیر متوقع خرچے بھی نہیں پڑتے۔ واہ، یہ تو کافی سوچا سمجھا قدم ہے۔ اور فزیکل سٹورز کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی تیزی سے بڑھے ہیں، 2 سے 3 سے 14 تک۔ جی بالکل، اور یہ بھی اندازے سے نہیں کھول رہے۔ اچھا۔ وہ ڈیٹا استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آن لائن آرڈرز کہاں سے زیادہ آ رہے ہیں۔ اگر کسی چھوٹے شہر سے جہاں سٹور نہیں ہے وہاں سے مسلسل آرڈر آ رہے ہیں تو وہ وہاں سٹور کھولنے کا سوچتے ہیں۔ سمارٹ۔ اسی وجہ سے 2020 میں صرف 2-3 سٹورز تھے، آج 14 ہیں، اور سب سے اہم بات، اب تک کوئی سٹور بند نہیں کرنا پڑا۔ یہ بڑی بات ہے۔ جی، حال ہی میں لاہور کے ڈولمن مال میں ایک بڑا سٹور کھولا ہے، اور آگے بھی کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد میں کئی نئے سٹورز کا پلان ہے۔ ان کی کامیابی کو پہچانا بھی گیا ہے، ایوارڈز وغیرہ؟ جی ہاں، بالکل۔ انہیں برانڈ آف دی ایئر، ڈیزائنر لان آف دی ایئر اور ای کامرس کے لیے پرائم منسٹر ایکسلنس ایوارڈ بھی ملا ہے۔ زبردست۔ اچھا، اب ذرا مالیاتی پہلو پر آتے ہیں، وہاں بھی ترقی ایسی ہی ہے؟ وہاں تو اور بھی کمال ہے۔ دیکھیں، فروخت 2020 میں تھی 400 ملین روپے، ٹھیک ہے۔ اور اندازہ ہے کہ مالی سال 26 تک 6 ارب روپے تک پہنچ جائے گی۔ 6 ارب؟ 400 ملین سے؟ جی، یہ غیر معمولی اضافہ ہے۔ پچھلے 10 سال کا اوسط دیکھیں تو سالانہ آمدنی 60% سے زیادہ بڑھی ہے، اور پچھلے سال بھی 30% بڑھی۔ اور منافع؟ گراس مارجن تو آپ نے بتایا بہت اچھا ہے۔ منافع بھی اسی رفتار سے بڑا ہے۔ گراس مارجن 40-50%، نیٹ پروفٹ مارجن بھی کوئی 23% کے قریب بتایا گیا ہے۔ بہت صحت مند نمبرز ہیں۔ جی، اور اسی بنیاد پر مالی سال 26 کے لیے جو فی شیئر آمدنی یعنی ای پی ایس ہے، اس کا اندازہ 4 سے 5 روپے ہے۔ 4 سے 5 روپے؟ جی، یہ وہ نمبرز ہیں جو سرمایہ کاروں کو متوجہ کرتے ہیں۔ ایک تجزیے میں وہ پیٹر لنچ والی مثال بھی تھی کہ سرمایہ کار خود مال میں جا کر دیکھیں کہ کس دکان پر رش ہے، شاید امیج پر بھی رش نظر آتا ہو سکتا ہے۔ اور یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اسٹاک مارکیٹ خود بھی کافی تیز چل رہی ہے۔ KSE 100 نے بھی پچھلے 2 سالوں میں اچھا ریٹرن دیا ہے۔ بالکل، اور کمپنی کی اپنی مالی صحت بھی اچھی ہے۔ ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشیو یعنی قرض کا بوجھ صرف 0.1 ہے۔ بہت کم ہے۔ جی، اور کرنٹ ریشیو 2 سے زیادہ ہے، مطلب کمپنی کے پاس فوری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کافی وسائل ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مضبوط مالی پوزیشن دکھاتی ہیں۔ لیکن کیا سب کچھ اتنا ہی اچھا ہے؟ کوئی چیلنج، کوئی مشکل نہیں؟ ایک تجزیہ نگار نے ایک بہت اہم بات اٹھائی تھی، انوینٹری کی۔ ہاں، یہ ایک بڑا نقطہ ہے۔ ان کے پاس سٹاک یعنی تیار مال بہت زیادہ ہے، تقریباً 2.5 ارب روپے کا، جو تقریباً 1 سال کی سیلز کے برابر ہے۔ یہ تو تھوڑا پریشان کرنے۔ یہ واقعی ایک غورطلب بات ہے۔ اسے کہتے ہیں ورکنگ کیپٹل سائیکل کا مسئلہ۔ ورکنگ کیپٹل سائیکل؟ جی، آسان لفظوں میں کمپنی کا پیسہ بہت زیادہ عرصے کے لیے مال میں پھنسا رہتا ہے۔ ایک بریفنگ میں انہوں نے خود بتایا کہ ہر 1 ارب روپے کی نئی سیلز کے لیے انہیں تقریباً 600 ملین روپے ورکنگ کیپٹل میں ڈالنے پڑتے ہیں۔ 600 ملین؟ جی، زیادہ تر انوینٹری کی شکل میں، اور اس کے علاوہ نئے سٹورز، مشینری وغیرہ کا خرچہ الگ۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مطلب اگر اتنا پیسہ پھنسا رہے تو اس کا اثر پڑتا ہے منافع پر، خاص طور سے ریٹرن آن انویسٹڈ کیپٹل ROIC پر، یعنی آپ نے جتنا پیسہ لگایا اس پر کتنا کما رہے ہیں۔ اگر پیسہ انوینٹری میں اٹکا رہے گا تو ROIC کم ہو جاتا ہے۔ ان کا کیش کنورژن سائیکل یعنی مال خریدنے سے لے کر پیسے واپس آنے تک کا وقت تقریباً 80 دن ہے، اور انوینٹری ٹرن اوور 0.91 ہے، جس کا مطلب ہے کہ سال میں ایک بار بھی پوری انوینٹری نہیں بکتی۔ اوہ!
اگرچہ اس کی ایک وجہ سیزنل بزنس بھی ہو سکتی ہے، مطلب گرمیوں یا عید کے لیے پہلے سے مال بنانا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک چیلنج تو ہے۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے کمپنی کیا کر رہی ہے؟ اسی ورکنگ کیپٹل کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انہیں پچھلے 3 سال میں 2 بار رائٹس ایشو کرنا پڑا۔ اچھا، یعنی مزید شیئرز بیچیں۔ جی، اس سے مارکیٹ میں شیئرز کی تعداد تقریباً دگنی ہو گئی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر یہ ورکنگ کیپٹل بہتر ہوتا تو شاید ان رائٹس ایشوز کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور فی شیئر کمائی بھی زیادہ ہوتی۔ بالکل، اور شاید مارکیٹ انہیں 10 سے زیادہ کا پی ریشو بھی دیتی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مینجمنٹ نے کہا ہے کہ وہ اس سائیکل کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاگت کی طرف دیکھیں تو بڑے خرچے تو کپڑے کی قیمت اور کڑھائی والوں کی تنخواہیں ہیں، لیکن ایک اچھی بات ہے کہ سٹورز کا کرایہ سیلز کے مقابلے میں کم ہے، 3 سے 10%، جو ریٹیل میں بہت اچھا ہے۔ اور کوالٹی کنٹرول؟ اس کے لیے انہوں نے اپنی کڑھائی مشینیں بھی لگائی ہیں۔ 2021 میں ایک بھی نہیں تھی، اب 10 ہیں اور 10 مزید آرڈر کیے ہیں۔ اچھا، اور یہ مشینیں 100% چل رہی ہیں۔ اتنا کام ہے کہ باہر سے بھی کروانا پڑتا ہے، اسی لیے مزید 20 نئی مشینیں خریدنے کا بھی منصوبہ ہے۔ تو مستقبل میں کیا صرف یہی لون وغیرہ ہی چلے گی یا کچھ نیا بھی آئے گا؟ امکانات تو ہیں، ان کے پاس ریٹیل نیٹ ورک ہے، کسٹمر بیس ہے، اس کو استعمال کر کے نئی چیزیں لا سکتے ہیں۔ جیسے کہ مغربی طرز کے کپڑے ہو سکتے ہیں، پرفیومز۔ ایک جگہ ذکر تھا کہ UK کے کسی بڑے سٹور کے ایکسکلوسیو پرفیوم برانڈ میں دلچسپی ہے، اگرچہ یہ واضح نہیں کہ کیسے ہوگا۔ اور دوسری کلیکشنز جیسے ابھی سمر پریٹ لانچ کی ہے تو گنجائش تو ہے۔ اور برآمدات کا کیا؟ باہر بیچنے میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ بالکل، ابھی تو صرف 10% سیلز برآمدات سے آتی ہیں، 90% لوکل ہے۔ صرف 10%؟ جی، تو یہاں بہت گنجائش ہے، اور کمپنی کا ارادہ بھی ہے اسے بڑھانے کا۔ اچھی بات یہ ہے کہ باہر قیمت بھی 1.5 گنا زیادہ ملتی ہے۔ اچھا، جی، اور امریکہ میں ٹیرف کا بھی زیادہ مسئلہ نہیں، کیونکہ چھوٹے پارسلز پر $800 سے کم والے ڈیوٹی نہیں لگتی۔ یہ بھی فائدہ ہے۔ جی، اور اگر حکومت برآمد کنندگان کے لیے ٹیکس سسٹم بہتر کرتی ہے تو اور فائدہ ہو سکتا ہے۔ ترقی کے ہدف بھی بڑے ہیں، اس سال 5 ارب کی سیلز کا ٹارگٹ ہے، جو لگتا ہے ہو جائے گا۔ 5 ارب؟ اور اگلے سال مزید 25% اضافے کا اندازہ ہے۔ زبردست۔ اچھا جی، یہ تو ہوئی فیشن بزنس کی بات۔ اب آتے ہیں اس نئی اور کافی چرچے والی بات پر، امیج REIPO۔ پہلے تو یہ سمجھا دیں کہ یہ ریٹ ہے کیا چیز؟ ریٹ یعنی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ۔ دیکھیں، آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ یہ پراپرٹی کا میوچل فنڈ ہے۔ پراپرٹی کا میوچل فنڈ؟ جی، جیسے میوچل فنڈ میں لوگ مل کر شیئرز میں پیسہ لگاتے ہیں، RIIT میں لوگ مل کر ریئل اسٹیٹ یعنی جائیداد میں پیسہ لگاتے ہیں، اور یہ سرمایہ کاری اسٹاک ایکسچینج PSX پر یونٹس خرید کر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر RIIT اس جائیداد سے کرایہ کماتا ہے یا اسے بیچ کر منافع کماتا ہے، اور قانون کے مطابق اس آمدنی کا بڑا حصہ کم از کم 90% یونٹ ہولڈرز میں بانٹ دیتا ہے۔ یعنی ڈیویڈنڈ کی طرح؟ بالکل۔ پاکستان میں پہلے سے ڈولمن سٹی RIIT ہے، گلوب ریزیڈنسی RIIT ہے۔ تو یہ امیج RIIT ان سے الگ کیسے ہے، اور اس کا امیج پاکستان فیشن والی کمپنی سے کیا تعلق؟ امیج RIIT کو پاکستان کا پہلا پرپیچول، ہائیبرڈ اور شریعت کے مطابق RIIT کہا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ پرپیچول اور ہائیبرڈ کیا مطلب؟ پرپیچول مطلب یہ مستقبل میں اور پروجیکٹس بھی شامل کر سکتا ہے۔ ہائیبرڈ مطلب یہ کرائے اور ڈیولپمنٹ دونوں سے کمائے گا۔ شروع میں اس کے پاس کراچی میں 2 اہم جائیدادیں ہیں۔ کون کون سی؟ ایک تو امیج ٹاور شارع فیصل پر، یہ دفتر کی عمارت ہے، پوری کرائے پر چڑھی ہوئی ہے، اس سے فوراً کرایہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مستحکم آمدنی۔ جی، دوسری ہے ٹیپو سلطان روڈ پر ایک پروجیکٹ، وہاں دکانیں اور اپارٹمنٹس بنیں گے، یہ 2028 تک مکمل ہوگا، اس میں زیادہ گروتھ کی پوٹینشل ہے۔ اور فیشن کمپنی سے کیا تعلق بنا؟ تعلق یہ ہے کہ یہ دونوں جائیدادیں پہلے امیج پاکستان لمیٹڈ یعنی فیشن کمپنی کی تھیں۔ اوہ اچھا۔ جی، کمپنی نے محسوس کیا کہ ان جائیدادوں کی اصل قیمت سٹاک میں نظر نہیں آ رہی، تو انہوں نے ان کو اس نئے RIET میں ڈال دیا تاکہ ویلیو ان لاک ہو۔ IPO کے بعد بھی امیج پاکستان فیشن کمپنی خود اس RIET کے تقریباً 2/3 یعنی 66.6% یونٹس کی مالک رہے گی۔ تو اگر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہے تو وہ امیج پاکستان کا شیئر خریدے یا امیج RIET کا یونٹ؟ یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے۔ ہاں، یہ اچھا سوال ہے۔
देखिए, ये सरमायाकार की अपनी पसंद पर है। अगर आप इमेज पाकिस्तान का शेयर लेते हैं तो आपको फैशन बिजनेस की ग्रोथ तो मिलेगी ही, साथ में चूंकि वो रीट में बड़े हिस्सेदार हैं तो रियल एस्टेट का फायदा नुकसान भी मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन दो खास कराची की प्रॉपर्टीज में पैसा लगाना चाहते हैं, एक किराए वाली एक बनने वाली, तो फिर इमेज रीट के यूनिट ज्यादा सीधा रास्ता है। यानी एक वसी एक्सपोजर देता है, दूसरा मखसूस। बिल्कुल, स्टॉक में वसी एक्सपोजर है, रीट खालिस्तान रियल एस्टेट पर मरकूज है। आईपीओ कब आ रहा है और कीमत क्या होगी? तकरीबन 92 मिलियन यूनिट्स आवाम को मिलेंगे, जिसमें से 25% रिटेल के लिए हैं। कीमत की रेंज है 10 रुपए से 14 रुपए फी यूनिट। 10 से 14 रुपए? जी। और दिलचस्प बात यह है कि इस रीट के असासों की जो फी यूनिट वैल्यू बनती है वो तकरीबन 12.2 रुपए हैं। यानी आईपीओ शायद नैव से सस्ता मिल रहा है? ऐसा मुमकिन है। बुक बिल्डिंग 10-11 सितंबर 2025 को है और पब्लिक सब्सक्रिप्शन 17-18 सितंबर 2025 को। ठीक है, लेकिन सबसे अहम सवाल मुनाफा कितना मुतवक्के है? क्या ये बैंक से बेहतर है? एक रेटिंग एजेंसी है VIS, उसने अंदाजा लगाया है कि तकरीबन 14% सालाना रिटर्न IRR मिल सकता है। 14%? जी, ये मौजूदा बैंक रेट से तो बेहतर लगता है। शुरू में डिविडेंड ज्यादातर इमेज टावर के किराए से आएगा, जो शायद बहुत ज्यादा ना हो। असल मुनाफा की उम्मीद 2028 के बाद है, जब टीपू सुल्तान वाला प्रोजेक्ट बिकेगा। तो थोड़ा सब्र वाला खेल है। और खतरात, रिस्क क्या है इसमें? रिस्क तो हैं। सबसे बड़ा तो तामीर में ताखीर का है। इससे लागत बढ़ सकती है, मुनाफा कम हो सकता है। ठीक है। दूसरा, रियल एस्टेट मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल। क्या 2028 में वाकई लोग 40,000 रुपए फी मुरब्बा फुट या उससे ज्यादा पर खरीदेंगे? ये तो सवाल है। तीसरा, किराएदारों पर इन्हिसार इमेज टावर में। चौथा, मौशी हालात, महंगाई, सूद की शरह। और आखिर में REIT यूनिट्स की लिक्विडिटी, यानी क्या आसानी से बिकेंगे? अगर क्रिकेट की मिसाल लें, जैसे एक तज्जिए में थी। हाँ, वो दिलचस्प थी। डॉल्मिन रीट जैसे टेस्ट बैट्समैन, मुस्तहकम। ग्लोब रेजिडेंसी 2020 हिटर, हाई रिस्क हाई रिटर्न। इमेज रीट शायद वन डे ऑलराउंडर, किराए से कुछ इस्तेहकाम और डेवलपमेंट से अटैकिंग खेल की उम्मीद। तो क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है? मतलब कई गुना बढ़ सकता है? देखिए, आमतौर पर रीट्स मुस्तहकम आमदनी के लिए होते हैं, रातों रात अमीर बनाने के लिए नहीं। लेकिन इमेज रीट में कुछ दिलचस्प चीजें हैं। आप नैब से कम पर खरीद रहे होंगे, वैल्यूएशन दूसरों से बेहतर लग रही है और डेवलपमेंट में पोटेंशियल है। तो कितनी उम्मीद रखें? हकीकत पसंदाना तौर पर अगर सब ठीक रहा तो शायद 5 से 7 साल में ये दोगुना हो जाए। दोगुना? जी, शायद 10 गुना ना हो, लेकिन लंबी मुद्दत में अगर ये कामयाब रहता है और मजीद प्रोजेक्ट्स लाता है तो ये एक अच्छी कंपाउंडिंग मशीन बन सकता है। ठीक है। अब आते हैं इस आखिरी नुक्ते पर जो इन सब बातों से निकलता है। एक तरफ इमेज पाकिस्तान, फैशन कंपनी, को-वर्किंग कैपिटल, खास तौर पर इन्वेंट्री का मसला है। जी। दूसरी तरफ वो अपनी कीमती तरीन रियल एस्टेट एक अलग REIT में ढाल रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये REIT असल में फैशन बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करने की एक तरकीब है, या ये वाकई असासों की वैल्यू अनलॉक करने और बिजनेस को फैलाने की हिकमत अमली है? बिल्कुल। क्या ये फैशन साइट को फंड करने की मालियाती चाल है या रिटेल के चैलेंजेस से हटकर एक हकीकियत तनव्वो की कोशिश? इसका जवाब तो शायद वक्त देगा, लेकिन सरमायाकारों के लिए ये सोचने की बात है। बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ा है आपने। तो खुलासा ये है कि इमेज पाकिस्तान एक मुतासिर कुन वापसी की कहानी है। ब्रांड मजबूत, तरक्की तेज, लेकिन वर्किंग कैपिटल जैसे चैलेंजेस भी हैं। जी। और नया इमेज REIT उसी ग्रुप के रियल एस्टेट में सरमायाकारी का एक नया रास्ता है, जिसमें मुस्तहकम आमदनी और मुस्तकबिल की तरक्की दोनों के इम्कानात हैं, लेकिन अपने रिस्क के साथ। बिल्कुल। अज़्म आहन फाइनेंस पॉडकास्ट सुनने का शुक्रिया।